جی تو وہ کس طرح کے منصوبے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے آج بھی آصف نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کو تو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. دیکھیں، میں ایک تو جو آج کے فیصلے کی بات ہے وہ جو نکاح اور عدت والا ہے، دیکھیں یہ پرسنلائز چیزیں ہیں، اس پہ تو میں نہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہتا. دوسری بات جو آپ نے کہی، کل ہماری جو میٹنگ تھی اس میں ضرور کراچی کے لیے سر فہرست کہہ لیں جو ڈسکشن تھا، کیونکہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر زیادہ اس میں تھے، لیکن پورے صوبے کے لیے تھا. اور خاص طور پر جیسے آپ نے کہا کہ کراچی میں ہم جتنا مرضیہ کام کرا لیں کسی کو نظر نہیں آتا، اب اس میں ہم کیا کریں؟ فلائی اوور جتنے پاک جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے ہیں یا دیگر ہمارے بہت سے محترم دوست کہتے ہیں اور بہت سارے آ کے ارسطو اور سقراط بنتے ہیں، تو کیا یہ ان کو نظر نہیں آ رہے؟ 2008 سے لے کر 2024 تک اربوں روپے کراچی پہ خرچ ہوئے ہیں کراچی کی بہتری کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو نظر نہیں آتا. اس کے لیے تو ہمیں میں نہ مانوں کا تو علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بہت کچھ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے آج کراچی کا جو میئر ہے وہ جیالہ ہے. اور اگر آپ کمپیریزن کریں تو جو پورے صوبے میں کارکردگی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی، اور خاص طور پر یہ 2008 سے لے کے آج تک، تو اسی وجہ سے ہم نے ہمیشہ جو صوبے میں الیکشن ہوئے ہیں وہ ہم نے زیادہ نشستیں لی ہیں. اور اس 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو رزلٹ تو عوام نے دینا ہے نا. اگر عوام ہماری اس خدمت کو نہ مانے تو پھر تو کوئی بھی جو کہہ رہا ہے اس کی بات میں کوئی سچائی ہے. لیکن ان سب چیزوں کو الیکشن والے دن جھٹلا دیا جاتا ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت مشکل حالات میں سب الیکشن لڑے ہیں، 2008 کا ہو، 2013 کا ہو، 2018 کا ہو یا 2024 کا. تو ہمیں تو کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بڑے محترم ہیں حافظ نعیم صاحب، لیکن یہ اپنے سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل واضح ہے، بالخصوص چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں، جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، تمام جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن والے جو فوری طور پر مستعفی ہو جائے. کیا پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرے گی کہ الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے ان کو مستعفی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں بڑے تحفظات رہے ہیں اپنی جگہ پہ، جن کا اظہار چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا، ہماری دیگر لیڈرشپ نے بھی کیا. لیکن جتنے آئینی ادارے ہیں وہ ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے کل کا، کیا اس کی وجہ سے آئندہ کوئی بھی آئین پر عمل نہ کرے؟ انٹرا پارٹی الیکشن اگر کرانے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو آئندہ وہ نہ کرے کہ جی نہیں ہمیں تو بعد میں اس طرح کے ریلیف مل جائیں گے. دیکھیں، یہ جو چیزیں ہوئیں یہ پی ٹی آئی کی اپنی جو ان کی غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ہوئی. انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے نہیں کرائے. اگر ان کی پارٹی کے اوپر کوئی اس طرح کی ایشوز تھے جو پیپلز پارٹی نے فیس کیے ہیں، ہم نے 3P سے 4P بنا دی، انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے. اسی طرح دیگر پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر صرف اس بات کو لیا جائے کہ جی کل کے فیصلے جو ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا، تو کیا آئندہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آئین کو فالو نہ کریں اور بس کوئی بھی اگر سوشل میڈیا پہ ہی سب کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہائپ کریٹ ہوگی اسی کے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو سیدھا جو پتہ نہیں سب کے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ پی ٹی آئی کی تو پریئر ہی نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں یا ان کے اراکین کو ایڈجسٹ کیا جائے یا ان کے جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ کیا جائے. تھی سنی اتحاد کونسل کی، کیونکہ انہوں نے سب نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہوئے تھے
کہلواتے بھی وہ انہی کا نام لیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایشوز ضرور تھے کہ وہ مائنورٹی ریزرو سیٹس میں نہیں آتی. لیکن جو چیز پریئر میں نہیں ہے اس کا جب فیصلہ آئے گا تو ضرور لوگوں کو ہوگا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بھی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ایک پیراگراف جو ہے وہ مس ہو گیا. وہ پیراگراف یہ تھا کہ فوری طور پر کسی کو رہا کر دیا جائے اور رات 9 بجے تک اس سے حلف بھی اٹھا لیا جائے پرائم منسٹر کا. اچھا شاہ صاحب، جی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے اس فیصلے کے بعد کہ ایک تو ملک میں کہیں کسی چیز پہ کنٹرول نظر نہیں آ رہا، گیس، بجلی، بہت ساری چیزیں ہیں. کیا صورتحال دوبارہ اس طرف جا رہی ہے کہ ملک میں دوبارہ عام انتخابات ہوں؟ دیکھیں، آئینی طور پر اور اگر وقت سے پہلے انتخابات جو ہیں وہ ہیں، آئین میں گنجائش ہے اس کی، لیکن کیا کسی ایک کے کہنے پہ تو ایسا نہیں ہوتا نا. اور یہ بہت اچھا سلسلہ رہا ہے کہ آئینی مدت چاہے حکومتیں چینج ہوتی رہی ہوں، لیکن جو الیکشن پروسیس ہے یا جو اسمبلیاں ہیں انہوں نے اپنی 5-5 سال کی مدت پوری کی ہے. تو یہی ایک حل ہے. بلکہ جو اصلاحات ہیں، انتخابی اصلاحات، وہ ضرور ہونی چاہیے. وہ سب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اس پر فیصلہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. اور پھر جو اس وقت یہ حالات جو ہیں، ہم کہتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ الزامات لگاتے ہیں اور جو پہلے والے ہیں ان کے اوپر، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو سب کو صرف ریکال کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف سے اتنا سخت معاہدہ ہوا جس کو بعد میں ظاہر ہے مزید سخت کیا جا رہا ہے، وہ کس وجہ سے ہوا. اگر جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تھی اور خان صاحب نے کہا تھا کہ کشکول توڑ دیا ہے، میں نے آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا، لیکن جب بحالت مجبوری وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، اس وقت ان کے لیے بہت سخت شرائط رکھی گئیں جو انہوں نے مانی، اور پھر وہی سلسلہ آگے شروع ہوا جو اب سب لوگ بھگت رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا، نون لیگ بھی اس وقت اس میں ہے. کل کا جو فیصلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ پریشان لگ رہی ہے کیونکہ تمام ہی وزیر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بتائیے گا کیا وجہ پریشانی ہے؟ اگر ان کی نمبرز بڑھتے بھی ہیں، جی 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 ان کی خاص پریشانی کیا ہوگی؟ دیکھیں، میں نے جی میں آپ کو عرض کروں کہ میں جو ہوں، ہم نے پہلے بھی کہا ہم پریشان نہیں ہیں، ہم حیران ضرور ہیں اور اس حیرانگی کا ہی اظہار کر رہے ہیں، لیکن پریشان ہم نہیں ہیں. نمبرز گیم میں پاکستان پیپل کو تو کوئی ایشو نہیں، لیکن پیپل اگر حیران پریشان ہے تو جمہوریت کے لیے. آپ سب کے علم میں ہے کہ جو الیکشنز ہوئے جن پر تحفظات رہے ہمیں بھی، اور ہم نے سب سے پہلے آزاد اراکین جو اس وقت جو پی ٹی آئی کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، جو تھے انہی کو آفر کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی غیر مشروط طور پر پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے، جمہوریت کی بہتری کے لیے، تمام اختلافات کے باوجود ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن انہوں نے تو حامی نہیں بھری، وہ تو بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. پھر پی ایم ایل این جن کے ساتھ اگر وہ ہم الائی رہے تھے کچھ عرصے کے لیے، جو وفاقی حکومت بنی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے آ کر ہمارے خلاف یہاں پہ ایک مضبوط اتحاد بنایا جس میں پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز، اور انہوں نے یہاں پہ پوری کوشش کی گئی اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی. لیکن ہم نے اگر ان کو سپورٹ کی تو کس وجہ سے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جمہوریت چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے، اور اسی پارلیمنٹ کو استحکام کے لیے ہم نے بحالت مجبوری، پھر پی ایم ایل ایل نے جب رابطہ کیا تو ہم نے ان کو، ادروائز کیا تھا؟ یا کرائسس تھا، یا پارلیمانی نظام کا کرائسس تھا. اگر ہم لوگ کوئی گورنمنٹ فارم کرنے میں اپنا کردار ادا نہ کرتے تو نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا. پھر آیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 60 دن میں الیکشن ہوتے، 90 دن میں ہوتے، یا 9 سال میں ہوتے؟ تو پیپلز پارٹی جمہوریت کی وجہ سے پریشان بھی رہتی ہے، حیران بھی رہتی ہے. اسی لیے آپ کو کچھ ہماری یہ پریس کانفرنسز جو ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں. سر ذوالفقار علی بھٹو کے پالیسی ہو
دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں, اب الزام تو لگا دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ, ہماری ملک کی ایجنسیز پہ, لیکن جب پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے آئے تب تو لگتا تھا کہ ان کا اہم رول ہے. اچھا, اور جب اسی طرح جب میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل قرار دے دیا گیا تو تب بھی لگتا تھا کہ رول تھا. اور بھی بہت سارے بے شمار اس طرح کے فیصلے آئے ہیں, لیکن اب اس اسٹیبلشمنٹ کو یا جن پر الزام لگتا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے, یا ان کا کیا اثر رہ گیا. مطلب یہ یہاں تو صرف الزامات ہیں, سیدھی سی بات ہے. اگر نہیں تو سب کے علم میں ہے جو بھی سلسلہ ہے, تو پھر اس طرح کے فیصلے نہ آتے. لیکن یہاں تو یہ صرف ان پر الزام ہے اور وہ ان کا عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے. پہلے رہتا تھا جب اس طرح کے فیصلے آئے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا, یا بے نظیر صاحبہ کو کبھی بھی انصاف نہیں ملا, جب بھی انہوں کی حکومتیں گئیں کورٹ سے رجوع کیا گیا, وہاں سے بھی فیصلے جو ہیں ہمارے خلاف آئے. گیلانی صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو کتنا عرصہ جیل میں رکھا گیا. بہت سارے اس طرح کے یہ بتا دیے گا کہ آخری یہ جو فیصلے آ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو انصاف نہیں ملا تو آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں کسی سیاسی جماعت کو انصاف نہ ملے, اور پی ٹی آئی نے آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آئین کی انحرافی کرتا ہے تو اس پر آرٹیکل 6 لگایا جائے. جس نے اپنی حکومت کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے جب نو کانفیڈنس آیا تھا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا, آرٹیکل 6 تو اس پہ بھی لگنا چاہیے تھا. اور بھی بہت سارے اس طرح کے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر آئین کی بالادستی ہو, آئین پیپلز پارٹی نے ہی دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس پر عمل ہو, لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, میں ایسا بالکل نہیں سمجھتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ریزائن دے دینا چاہیے. کس بات پہ ریزائن دیں؟ یہ جو فیصلے ہیں یہ سب کو حیران ضرور کر رہے ہیں, تو لیکن ان کا وہ تو جاوید لطیف صاحب خود ہی ان کو مشورہ دے سکتے ہیں. تیزی کے ساتھ جو فیصلے آ رہے ہیں اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عام معافی دے دی گئی ہے؟ دیکھیں, یہ ایک تاثر ضرور ہے, یہ آ رہا ہے نیشنل میڈیا پہ بھی, اور میڈیا پہ کی ایک تسلسل ہے فیصلوں کا بھی, اور پھر اور بہت سارے ایشوز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے رہنما اسیر تھے تب تو کبھی کوئی پولیٹیکل میٹنگ وہ نہیں کر سکتے تھے. یہ رہا ہے نا, یہ تو آن ریکارڈ ہے. کبھی کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو کبھی ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے رفقا کو بلا کر جیل میں کوئی میٹنگ کریں سیاسی طور پر؟ کبھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب وہ اسیر رہی ہیں کبھی اجازت دی گئی کہ وہ وہاں پہ آ کے کوئی میٹنگ کریں؟ کبھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو یہ اجازت ملی کہ وہ اپنی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی جہاں وہ قید ہیں وہاں پہ کریں؟ یہ چیزیں نظر تو آ رہی ہیں, لیکن اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, کچھ جگہوں پہ یہ ایشو ضرور ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے خود یہاں پہ میٹنگ کی, ایک کراچی میں کی, ایک سکھر میں کی, اور ایک مزید اب اس کی فالو اپ کی میٹنگ ہے. بہت زیادہ کنٹرول ہوا ہے, اور وہاں پہ اس وقت سچویشن کافی حد تک انڈر کنٹرول ہے. چیف منسٹر صاحب اور ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ اس کا نوٹس بھی لیا, اور آئی جی صاحب اور دیگر جو پولیس افسران ہیں, پھر رینجرز ہے, دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ سپورٹ کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر میٹنگ میں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب وہ بھی آتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے دیگر بھی اداروں کے سربراہ اس میں ہوتے ہیں. تو اس پر بہت
काम हुआ है, इक्का दुक्का वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं, लेकिन वो इस वक्त उनको टफ़ टाइम है। ये जो पहले आम लोगों को टफ़ टाइम देते थे, ये जो भी दहशतगर्द कह लें, डाकू कह लें, मुल्क दुश्मन या अमन के दुश्मन, अब वो ख़ुद बड़े टफ़ टाइम के अंदर हैं, और आप देखेंगे कुछ दिनों में मज़ीद सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाबा।